پنجاب بر صغیر کا وہ خطہ ہے جہاں روحانیت، ثقافت اور محبت کی ایک ایسی ندی بہتی ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کے دلوں کو سیراب کیا ہے۔ اس روحانیت کی بنیاد صوفیزم یا تصوف ہے، جو اسلامی تعلیمات کا باطنی پہلو ہے۔ تصوف کا مقصد انسان کو اس کے رب سے جوڑنا، دل کو نفرت اور حرص سے پاک کرنا اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا جس میں محبت، مساوات اور انسان دوستی ہو۔ پنجاب جو بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہے، اس میں صوفیزم کی جڑیں گہری اور پرانی ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے صوفی بزرگوں کو صرف مذہبی پیشوا کے طور پر نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک دوست اور ایک مہربان استاد کے طور پر اپنایا۔ پنجاب میں صوفیزم کا آغاز 10ویں اور 11ویں صدی میں ہوا، جب وسط ایشیا اور ایران سے کئی عظیم صوفی مشائخ اور بزرگ یہاں آئے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کی تعلیمات کو عام کیا بلکہ عوام کی زبان میں ان روحانی پیغامات کو پہنچایا جو عقل سے زیادہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ یہ صوفی بزرگ خدمت خلق، محبت، عاجزی اور باطنی صفائی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے زبانی تبلیغ سے زیادہ اپنے کردار سے لوگوں کے دل کو جیتا۔ ان صوفی بزرگوں میں حضرت علی بن عثمان حجویری، جنہیں داتا گنج بخش کے نام سے جانا جاتا ہے، کا شمار اولین صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے لاہور کو اپنی روحانی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کے ذریعے تصوف کی گہری تشریح کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پنجابی زبان میں شاعری کے ذریعہ تصوف کے پیغامات عام کیے اور انہیں عوام الناس میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ حسین، حضرت بلے شاہ، حضرت وارث شاہ، حضرت سلطان باہو اور میاں محمد بخش جیسے صوفی شاعر آئے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کیا۔ پنجاب کی صوفی شاعری کی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ یہ شاعری صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے جو سننے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس شاعری میں عشق حقیقی، خودی کی نفی، روح کی پاکیزگی اور باطنی تلاش کے مضامین بار بار ابھرتے ہیں۔ صوفی شعراء نے عشق مجازی کو ایک تمثیل کے طور پر استعمال کیا تاکہ عام آدمی بھی عشق الہی کے مفہوم کو سمجھ سکے۔ ہیر رانجھا، سسی پنوں اور دیگر عشقیہ کرداروں کے ذریعہ انہوں نے تصوف کے گہرے مفہوم کو سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کیا۔ بلے شاہ کی شاعری میں سوال اٹھانے، سچ کی تلاش اور رسم و رواج سے بغاوت کا پیغام ہے۔ ان کی مشہور نظم بلّہ کی ہے جانا میں کون، خودی وجود اور شناخت کی تلاش کی عکاسی کرتی ہے۔ سلطان باہو نے اپنی شاعری میں اللہ کے نام ہو کا استعمال کر کے الہی ذات کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ان کا کلام پڑھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی دنیاوی ہنگاموں سے کٹ کر باطن کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ وارث شاہ کی ہیر رانجھا نہ صرف ایک عشقیہ داستان ہے بلکہ ایک مکمل صوفیانہ فلسفہ بھی ہے، جس میں زندگی، محبت، فراق، وصال اور خدا کی تلاش کے تمام پہلو شامل ہیں۔ میاں محمد بخش نے سیف الملوک کے ذریعے عشق کے سفر کو ایک روحانی سفر میں بدل دیا، جس کا اختتام معرفت الہی پر ہوتا ہے۔ صوفیزم نے پنجاب کے سماجی اور ثقافتی ڈھانچے پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ صوفیہ نے نہ صرف ہندو مسلم بھائی چارے کو فروغ دیا بلکہ ذات پات اور مذہبی تفریق کو مٹا کر ایک ایسا سماج تشکیل دیا جس میں ہر فرد کو عزت و احترام ملا۔ ان کے دربار آج بھی ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، اس کے مذہب،
رنگ یا نسل سے نہیں۔ آج کے دور میں جب دنیا نفرت، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا شکار ہو رہی ہے، صوفیزم اور صوفی شاعری ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے جس کی اسے تلاش ہے۔ نصرت فتح علی خان، عابدہ پروین اور دیگر فنکاروں نے صوفی کلام کو دنیا بھر میں متعارف کروا کر اس روایت کو زندہ رکھا ہے۔ پنجاب کی صوفی روایت محض ایک مذہبی یا ادبی پہلو نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک زندہ چلتی پھرتی روحانی تحریک ہے جو آج بھی دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ اس روایت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ محبت کا ایک ایسا پیغام ہے جو وقت، سرحد اور مذہب سے بلند تر ہے۔